بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں جن کا جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ مکتب العمل کی طرف سے یعنی لیبر آفس کی طرف سے ایک بہت ہی اچھی اپڈیٹ دی گئی ہے ورکروں کی سیلری کو لے کر کے۔ اب اس اپڈیٹ سے ورکر کا کیا فائدہ ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اسی ویڈیو میں آپ میرے ساتھ بنے رہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ساری اپڈیٹ ہیں، جیسے سعودی عرب کے اندر اگر آپ پہلے سے موجود ہیں یا سعودی عرب کے اندر آنا چاہتے ہیں اور اگر آپ لنگی پہننے کے عادی ہیں، خاص کر کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے لنگی پہنتے ہیں، اور اگر لنگی پہننے کے عادی ہیں، لنگی پہنتے ہیں، تو آپ کو باخبر رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لنگی پہننے پر فائن لگ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ عمرہ زائرین کے لیے ایک اپڈیٹ ہے جو انشورنس پیکیج کے بارے میں ہے، جو بہت ہی اہم اپڈیٹ ہے، اس کو بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں دوسرے ملکوں سے، تو ان کے لیے بہت ہی اہم اپڈیٹ ہے، بہت ہی اہم خبر ہے۔ وزارت العمل کی طرف سے یعنی مکتب العمل کی طرف سے سبھی کفیل اور کمپنی کو یہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ وارننگ دی گئی ہے کہ چاہے ان کے پاس 10 ورکر ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، 50 ہوں، اس سے بحث نہیں ہے۔ جو بھی ورکر اس کے پاس کام کر رہے ہیں اس کے لیے اسے ایک وارننگ دی گئی ہے کہ آپ اپنے ورکر کی سیلری کانٹریکٹ کو آن لائن اپڈیٹ کر دیں۔ تو اس کے لیے تمام ورکر جو لوگ بھی سعودی عرب کے اندر کام کر رہے ہیں، ہر آدمی کے موبائل کے اوپر ایک میسج آئے گا، آج کل پرسوں یعنی 2-4 روز کے اندر آپ کے موبائل پر ایک میسج آ سکتا ہے، جس کو ورک ایگریمنٹ کی طرح کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کا ایک سیلری مینشن ہوگا، ڈیوٹی، سارا چیز آپ کا اس کے اندر مینشن ہوگا۔ جب وہ میسج آتا ہے تو آپ اس کو اوپن کر کے پہلے آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو کسی سے پڑھوا لیں، اس کے بعد ہی اس کو سائن کریں، ایکسیپٹ کریں، کیونکہ جو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو وہ وہی ایگریمنٹ کے حساب سے آپ کو سیلری ملتی رہے گی، جب تک کا 1 سال 2 سال کا جب تک کا وہ ایگریمنٹ ہوگا۔ اب اس میں بہت سارے کمپنی یا کفیل لوگ کرتے کیا ہیں کہ آپ کو جو سیلری کبھی کبھی زیادہ دیا جاتا ہے، لیکن آپ کے ورک ایگریمنٹ پہ سیلری کم لکھا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ کبھی آپ کی اس کے ساتھ نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی انبن ہو جاتا ہے۔ آپ اگر اس کے خلاف کمپلین کرتے ہیں تو آپ کو جو کمپلین کرنے کے بعد جو آپ کا سارا بینیفٹ ہوگا وہ اسی ایگریمنٹ کے حساب سے دیا جائے گا جو آپ کو اس ایگریمنٹ پہ سائن کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بھی آپ کا بہت ضروری ہے اس ایگریمنٹ کو جاننا، پڑھنا، اور پھر اس کے بعد ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ کرنا۔ اب جو سعودی مکتب العمل کی طرف سے جو نوٹس جاری کیا گیا ہے، اس سے غیر ملکیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر سعودی عرب کے اندر بہت سارے کمپنی یا کفیل ورکر کو سیلری وقت پر نہیں دیتے ہیں، کم سیلری دیتے ہیں، ڈیوٹی زیادہ لیتے ہیں، ڈیوٹی آپ کا بھی زیادہ لیا جاتا ہے، یا سیلری وقت پر نہیں ملتا ہے، کم ملتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ اب اس کے اوپر حکومت کی نگاہ ہوگی اور اس کے اندر ہی اس کو رہنا پڑے گا، اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف سے۔ اس سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اس کی کمپنی یا اس کا کفیل اس سے کانٹریکٹ سے زیادہ ڈیوٹی لے رہا ہے، یعنی 8 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی کا سائن ہے، ایگریمنٹ ہے، لیکن وہ اس سے 12 گھنٹہ 13 گھنٹے کی ڈیوٹی لے رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں یا اس کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس پر منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی کمپنی یا کفیل آپ سے ڈیوٹی زیادہ لے رہا ہے تو یہ ورک پرمٹ کے وائلیشن مانا جائے گا، اس کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اگر آپ اس کے خلاف کمپلین کرتے ہیں۔ تو دوسرے ملکوں سے سعودی عرب آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ زائرین کے لیے ایک اپڈیٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمرہ پیکیج کے اندر جو آپ انشورنس پیکیج ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کا اس پیکیج کے ذریعے اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا یا اس کی بھرپائی نہیں کی جائے گی۔ جیسے اگر آپ یہاں آنے کے بعد آپ اپنا نقلی دانت لگواتے ہیں تو اس کا کوئی علاج اس کے ذریعے سے، اس انشورنس پیکیج کا اس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا آنکھ اگر آپ اس کو خراب ہے اور یہاں آنے کے بعد پھر سے چیک کروانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی انشورنس کے ذریعے سے اس کی بھرپائی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد بچہ کی جیسے حمل سے عورت ہے اور اس کا 6 مہینہ سے زیادہ ہو چکا ہے اور یہاں آنے کے بعد اس کو چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشورنس پیکیج کے ذریعے سے نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی چیزیں ہیں، جیسے کان میں ہے کوئی ڈیوائس آپ لگائے ہوئے ہیں اور وہ خراب ہوتا ہے، اس کا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں یا اس کو ٹھیک کروانا چاہتے ہیں تو وہ انشورنس پیکیج کے ذریعے سے کور نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ
علاوہ بھی اگر جیسے یہاں پر کسی عمرہ زائرین کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے لاش کو اسی کے ملک بھیجا جائے گا. اگر کوئی دوسرے ملک میں بھیجوانا چاہتے ہیں تو وہ عمرہ پیکیج انشورنس پیکیج کے ذریعے سے اس میں کور نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عمرہ زائرین آتے ہیں اگر آپ کے فلائٹ کا ٹائم مس ہو جاتا ہے، جیسے فلائٹ ایجنسی والے یا آفس والے آپ کو ٹائم کے لیے میسج کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ ٹائمنگ کو مس کرتے ہیں اور فلائٹ چھوٹ جاتی ہے تو اس سے جو نقصان ہوتا ہے اس کی بھرپائی انشورنس کمپنیاں نہیں کریں گی، کیونکہ یہ آپ کی غلطی ہے. اس کے علاوہ جب آپ کا سامان چوری ہو جاتا ہے تو اس سامان چوری ہونے کی وجہ سے بھی انشورنس کمپنی اس کو کور نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی غلطی ہے. سامان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سعودی مرور کی طرف سے ہے، جو گاڑیاں چلاتے ہیں ڈرائیوروں کے لیے ہے. کہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی گاڑی کو چالو کر کے اسٹارٹ حالت میں چھوڑ دیتے ہیں، گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا چھوڑ کر کے اگر وہ گاڑی سے نکل کر کہیں چلے جاتے ہیں تو اس کو فائن پڑے گا، جرمانہ لگ جائے گا. کیونکہ گاڑیوں کی چوری اسی وجہ سے زیادہ تر ہو رہی ہے کہ لوگ گاڑیوں کو اسٹارٹ چالو چھوڑ دیتے ہیں، گیٹ کھلا ہوا چھوڑ کر کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں. تو کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایسی کنڈیشن میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو آپ کو 100 ریال سے لے کر کے 150 ریال تک کا جرمانہ بھرنا پڑے گا. اس کے بعد اگلی اپڈیٹ منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے آئی ہے. اس نے کہا ہے کہ حج کے سیزن میں، حج کے موسم میں کوئی بھی اسٹاف چھٹی کا بہانہ بنا کر کے چھٹی نہیں لے سکتے ہیں. یعنی کہا یہ گیا ہے کہ حج کے سیزن میں جتنے بھی میڈیکل اسٹاف ہیں کسی بھی طریقے کا کوئی بہانہ بنا کر کے چھٹی نہ لیں، کیونکہ اس وقت میں آپ حاجیوں کی خدمت کرنا، دین کی خدمت اور حب الوطنی سمجھیں، یعنی دیش بھکتی اس کو سمجھیں. اس کے بعد اگلی اپڈیٹ انڈیا سے ہے اسپائس جیٹ کے بارے میں. اسپائس جیٹ جو دلی سے حیدرآباد کے لیے فلائٹ جا رہی تھی، اس کے اندر 2 مسافروں کو فلائٹ کے کرو ممبر کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی وجہ سے اسے فلائٹ سے اتار دیا گیا اور اسے سیکیورٹی کے حوالے کر دیا گیا. یعنی جب وہ فلائٹ میں بیٹھے دلی سے حیدرآباد کے لیے جانے کے لیے تھے تو وہ آپس میں ہی لڑنے لگے، اور اس کے بعد جب کرو ممبر جو ہوتے اسٹاف ہوتی ہیں وہ اس کو سمجھانے کے لیے گئے تو اس کے ساتھ ہی بدتمیزی کرنے لگے، جس کی وجہ سے انہیں فلائٹ سے اتار دیا گیا ہے. اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سعودی عرب کے اندر لنگی پہننے والوں کے لیے ہے. دیکھیں، اگر آپ سعودی عرب کے اندر ہیں اور آپ لنگی پہننے کے عادی ہیں، لنگی پہنتے ہیں، تو آپ لنگی پہن کر کے اپنے روم سے، اپنے گھر سے باہر، جیسے بقالہ میں، دکان میں یا سیلون میں، لوگ اگل بغل میں چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں یار بغل میں ہی جا رہے ہیں، کیا دقت ہے؟ تو یہ آپ کی بھول ہے، ایسا نہ کریں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں، اپنے روم سے باہر لنگی پہن کر کے نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو آپ کے اوپر فائن لگ سکتا ہے. اپنے روم سے باہر اگر نکل کر جاتے ہیں لنگی پہن کے تو آپ کے اوپر 300 ریال تک کا فائن لگ سکتا ہے. اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سعودی عرب کے اندر 5 سعودی شہری کو ATM مشین چوری کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے. آپ کو اسکرین پر ایک ویڈیو کلپ دکھ رہا ہوگا جس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گاڑی کے ذریعے ATM کو چوری کر رہے ہیں. دوستو، یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص خبریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ. شکریہ.